بھائیو، آج محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے۔ اگرچہ اس محرم میں بے پناہ واقعات ہیں، پچھلے جمعے بھی میں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم چونکہ آپ کا یوم شہادت یکم محرم ہے اور ان کے فضائل و محاسن بیان کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ان کی عظمتوں کے منکر ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کی کچھ بھی گنجائش ہوتی تو عمر ہی نبی ہوتا۔ حضور نے ایک دن جبریل سے فرمایا کہ جبریل تو میرے سامنے بیٹھ جا اور مجھے عمر کی شان اور عمر کی سیرت و کردار کے حوالے سے بیان کر۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میرے ذمہ یہ مضمون آپ نے لگایا ہے تو پھر مجھے اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر لے کے دیجئے، وقت لے کے دیجئے۔ نوح علیہ السلام نے کتنی مدت تبلیغ کی؟ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان میں 1000 سے 50 کم، یعنی 950 سال۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ مجھے وہ پیریڈ جو نوح کو ملا ہے، صرف مجھے تیرے ایک عمر کی تعریف کے لیے اگر مل جائے، اگر یہ نبی کے خادم کا حال ہے تو میرے نبی کی فضیلت کا کیا حال ہوگا؟ میں نے آج امام پاک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن بڑا ایک ضروری ہے کہ آپ نے پچھلے جمعہ دیکھا کہ یکم محرم تھا اور تمام میڈیا نے شام کو نشر کیا کہ کراچی میں حضرت فاروق اعظم کی یاد میں جلوس نکالا گیا، اس میں جھنڈے بھی تھے، بینر بھی تھے، نعرے بھی تھے اور مولوی بھی تھے۔ تو جنہوں نے عمر کا دن منایا وہ نبی کے دن سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یعنی یہ آپ لوگوں کی کم از کم جو جمعے پہ آپ آتے ہیں، اتنی باتوں کو تو یاد رکھیں، ان سے پوچھیں کہ میلاد کا جلوس تو رسول اللہ نے نہیں نکالا، صحابہ نے نہیں نکالا، تم کہتے ہو انہوں نے نہیں کیا، اس کے تو تم منکر ہو۔ جو کہ حضور کے سامنے جلوس بھی نکالا گیا، میرے نبی کا میلاد بھی پڑھا گیا، ان حدیثوں کے تو تم منکر ہو، لیکن عمر کا جلوس کس نے نکالا؟ تو وہ لوگ نیچے سے مانتے ہیں، اوپر سے منکر ہیں۔ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم اوپر سے بھی مانتے ہیں اور نیچے سے بھی مانتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کی، آخری پارے کی سورت والعصر کو میں نے تلاوت کیا۔ میرا اللہ عصر کہتے ہیں، یہ زمانے کو بھی کہتے ہیں عصر حاضر، اور عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں جو نماز کا وقت ہے، کیونکہ زور میں بھی کافی وقت ہے، عشاء میں بھی کافی وقت ہے، لیکن تنگ وقت اگر ہے تو عصر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے قسم اٹھا رہا ہے کہ جس طرح دنیا کا تمہارا لمحہ بڑا تنگ ہے، تمہاری عمریں بہت کم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، کاٹے میں ہے، انسان کاٹے میں جا رہا ہے، لیکن الا الذین آمنوا، انسان کاٹے میں ہے، ایماندار گھاٹے میں نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر یہ اللہ کا قول وہ سمجھ لیتے، فرمان سمجھ لیتے کہ صرف انسان نقصان میں ہے، مومن نقصان میں نہیں، تو وہ یہ تنقید نہ کرتے کہ حسین سچا ہوتا تو پانی کیوں بند ہوا۔ کیا کوئی قرآن سے یہ آیت دکھا سکتا ہے کہ جو سچے نہیں ہوں گے ان کا پانی بند ہوگا؟ بلکہ اللہ نے بتایا کہ جو میرے ہوں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم اپنوں کو دنیا کے لیے آزما کے دکھائیں گے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے۔
اور جب تم اس امتحان سے گزرو گے اور پاس ہوگے تو تذکرہ تمہارے حسن عمل کا ہوگا۔ اتنی صدیاں بیت گئی، لوگ حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن جو لوگ آج اس ملک کو آگ کی بھٹی میں جھونک چکے ہیں، آپ نے دیکھا کراچی میں، راولپنڈی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اور جو پکڑے گئے انہاں وچوں کوئی بھی غیر مسلم نہیں، سکھ نہیں، عیسائی، داڑیاں رکھیاں نے متھے تے محراب نے سر کونے نے سویرے بھی، اور یہی میرے نبی نے منافقوں کی نشانی بیان کی کہ غیر العینین، ان کی آنکھیں گہری ہوں گی، ڈونگی ہوں گی، مخلوق الراس، سر ان کے کونے ہوں گے، کس شوارب، حضور نے فرمایا ان کی مونچھیں بالکل تھلو رگڑیاں ہوں گی، طویل اللحیت، داڑھی اپنی ہاتھ سے لمبی ہوگی، مشمر الاعذار، میرے نبی فرمایا ہر ویلے ڈبے کنج کے رکھن گے۔ نماز کے لیے حکم صرف ہے کہ گٹے ننگے کرو، ٹخنے ننگے کرو، آپ پلیاں ننگیاں نہیں، ٹخنے۔ حضور نے فرمایا مشمر الاعذار، انہاں ہر ویلے لنگوٹا ماریا ہوئے گا، اور ایمان سے اس طرح محروم ہوں گے جس طرح کمان ہو اور اس میں تیر نہ ہو۔ اب سمجھیے کہ جو کورس اس نے پیش کیا ایمان والوں کا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت مانگو، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے۔ تو اب صبر کس عمل کا نام ہے؟ صبر اس کا عمل کا نام ہے کہ جی بھر کے کھانا کھائے، صبر اس کا نام ہے کہ جی بھر کے پانی پیے۔ دیکھو نا، ایک مقام ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوکا، بھوک کی وجہ سے اس کی زندگی کی سانس رک رہے ہیں، وہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو ممانعت ہے کہ وہ بھوکا نہ مرے، بلکہ اس کے لیے اگر حلال اور مباح چیز نہیں ملتی تو قدر ضرورت خنزیر بھی اس کے لیے حلال ہے، کہ بھوکا پیاسا نہ مرے۔ یعنی منکرات بھی اس کے لیے جو منع ہے، اس مجبور کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھوکا، تو پھر رمضان شریف کے سارے تیارے بھوکے ہی نہیں رہتے ہو۔ اگر وہ کوئی بیوقوف آیت پیش کر دے کہ ضرورت کے تحت حرام بھی حلال ہے، تو ہم تو فجر سے لے کر شام غروب آفتاب تک پابند بیٹھے ہیں، بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ امتحان ہے، وہ عام گفتگو ہے۔ ادھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی حسین کو نہ بچا سکا، ادھر یہ بھی دیکھنا کہ کبھی زکریا کے سر پہ آرا چل رہا ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے نا، معصوم عن الخطا ہے نا، کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلیں بھیج سکتا ہے، نبی کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے ایمان کی پہچان کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا ایمان والا کاٹے چ نہیں بھاویں پیاسا ہوئے، ایمان والا کاٹے چ نہیں بھاویں قیدی ہوئے، ایمان والا کاٹے چ نہیں،
اس نے ایمان والوں کی پہچان بیان کی کہ ایمان والوں مشکل آ جائے تو استعینو بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ یہ جو کہتا ہے اللہ یا اللہ مدد، اس آیت سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ نماز بھی اللہ نہیں اور صبر بھی اللہ، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے جو اس عمل سے گزر کے میرے اس فیصلے کو مانے گا میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو اب یہ اعتراض تو اللہ پہ کرنا چاہیے کہ نبی نہ بچا سکا، اللہ جب کہتا ہے میں نال ہاں تے جے نال سی تو پھر اوکھے کیوں ہوئے؟ پریشان کیوں ہوئے؟ اس نے مزید وضاحت کر دی کہ وہ لوگ جو مشکل میں میری نماز صبر میں ان کے ساتھ ہوں، اور اگر وہ اس عالم میں ذبح ہو جائیں قتل ہو جائیں، ان کے سر انور پھاڑ دیے جائیں گلے کاٹ دیے جائیں تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہنا جو میرے نام پہ قتل ہو رہے ہیں۔ دیکھو نا اپنی مسجد کی حالت دیکھو، محرم کا جمعہ ہے اور حالات کیا ہے، لیکن کم از کم ان کو بھی دیکھو جن پہ 4 خودکش حملے ہوئے لیکن انہوں نے جلوس میل حسین کا چھوڑا۔ اگرچہ ہمارے اور ان کے اندر بڑا فرق ہے، ہم ان کو بھی حقیقت میں نہیں سمجھتے، ہم ان کے بارے میں یہ تصور نہیں دے سکتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے یا آپ کی اصلاح کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ مار کے بھی ذکر حسین چھوڑ، صرف خیر نال تسی یہی ہے نا، تمہارے سننی ہے نا۔ ایک ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا جی میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا تھا، میری ماں کا حکم تھا، لیکن جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوئی میں تھوڑے مسیطے نہیں بڑھیا، میں نے ڈر رہا کہ بم دھماکہ نہ ہو جائے، میں کہ پھر بچ گئے ان سارے فخر نال میرے پہ دسے۔ یہ حسین ہی تھا جسے موت نظر آ رہی تھی۔